بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو تین باتیں سیکھنا۔ کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسے بنانے کے لیے۔ اور مشکلات، پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں، اور بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ ناظرین، ہنستے وقت جس کو آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ کامیاب بندہ ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، جس کا اخلاق برا ہو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور سورۃ القدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کے سونے سے رزق میں اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کریں، اس سے جلد اچھی رہے گی۔ ناظرین، کدو کا سالن کھایا کریں، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اور بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوتی، اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال نہیں گرتے، اور پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت میں ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، اور دل صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یا واسیع کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، نظر میں درازی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، اور جو لوگ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں، بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین، دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں، اور چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے، اور نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، اور سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھائیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کا درد دور ہو جاتا ہے، اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے معدے کی کمزوری ہو تو سابودانہ بنا کر صبح و شام کھا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے معدہ تندرست ہو جائے گا،
جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ ناظرین، شام کو پیاز کھانے والوں کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ پیاز دوپہر کے کھانے میں کھانا زیادہ مفید ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑ لو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی، اور روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیں، یہ معدے میں گیس ہونے سے روکے گا۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، پرانی سے پرانی قبض اور گیس کا خاتمہ کرتا ہے، اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں، اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، دانتوں سے خون نہیں بہتا، مسوڑے مضبوط رہتے ہیں۔ ناظرین، 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجوریں، 3 بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت اور توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اس باگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیں۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکوں سمیت 1 مٹھی روزانہ کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، آپ کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگائیں، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ اور چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے، اور زیادہ پانی پئیں، تھکاوٹ کم ہوگی۔ ناظرین، گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کریں۔ آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سفید رہے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔
ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں، اور جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ ناظرین، رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی کبھی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو ایسے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ یہ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیں۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کر لیا کریں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد اگر پیشاب نہ آئے تو یہ صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، انجیر کم از کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو جاتے ہیں، اور نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر ہاتھ اور چہرے پر مسل دو، ہاتھ اور چہرہ گورا ہو جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھنچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، جو کے آٹے کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ جو کا آٹا ناشتے میں استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔
توری گرمیوں کے لیے رب کی ایک بہت ہی خاص نعمت ہے۔ توری قبض کو دور کر دیتی ہے، پیشاب کو کھول دیتی ہے۔ گرمی اور بلغم کو دور کرنے کے لیے توری ایک بہترین سبزی ہے۔ پیشاب بار بار نہیں آئے گا۔ رات کو گرم گرم پیالی دودھ میں آدھا چمچ اسبا گول گھول کر پینے سے رات بھر آرام سے سوئیں گے۔ بلڈ پریشر کا جتنا بھی مسئلہ ہو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 عدد اناب لے کر چینی یا مٹی کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ اس کا پانی پی لیں۔ 2 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں۔ 7 دن متواتر استعمال کریں۔ ناظرین، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ ناظرین، 3 لیٹر پانی روزانہ پی لینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ 1 کپ دودھ روزانہ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 1 لیمو روزانہ کھانے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر اس کو کھا لو۔ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل ہونے کی علامت ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے، اور صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے۔ پخانا کالے رنگ کا ہے تو آپ روزانہ 2 کھیرے کھا لیا کریں۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کر لیا کریں، اور حاملہ عورت کھانے میں زیادہ تر کدو کا سالن استعمال کریں۔ ناظرین، ایک کہاوت ہے کہ جب آپ چاہو دور جا سکتے ہو، مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کر کے ان کو واشنگ مشین میں ڈال کر چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا خاتمہ، میتھی کے بیج اور بڑی الائچی ہم وزن صفوف بنا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ کھائیں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو، اور 1 چمچ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ترین ہو جاتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کر سکتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرنے والوں کا معدہ مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت کو دور بھگانا ہے تو ادرک کھا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش کرنے سے انسان کبھی دبلا وغیرہ نہیں ہوتا؟ سیاہ مرچیں روغن زیتون میں ملا کر اگر لقوے کے مریض کو لقوے والے مقام پر لیپ کریں تو بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ سانس پھول جاتا ہو تو آپ روزانہ رسوڑے کھایا کریں۔ اگر آپ کے جبڑوں میں درد رہتا ہے تو ملٹھی کھایا کریں، اس سے آپ کے جبڑوں کا درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔